اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ آل عمران، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 81 کو آپ نے سماعت فرمایا۔ اب اس کے ترجمے اور تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا۔ لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، جو کچھ بھی میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس آئے کوئی اور رسول جو تصدیق کرتا ہو اس کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، تو تمہیں لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی، اس لیے کہ انبیاء اور رسول کا ایک طویل سلسلہ چل رہا تھا اور ہر نبی نے آئندہ آنے والی نبی کی پیشینگوئی کی ہے اور اپنی امت کو اس کا ساتھ دینے کی ہدایت دی ہے۔ اور یہ بھی ختم نبوت کے بارے میں بہت بڑی دلیل ہے کہ ایسی کسی شے کا ذکر قرآن یا حدیث میں نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عہد لیا گیا ہو، یا آپ نے اپنی امت کو کسی بعد میں آنے والے نبی کی خبر دے کر اس پر ایمان لانے کی ہدایت فرمائی، بلکہ اس کے برعکس قرآن میں صراحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا گیا ہے، اور متعدد احادیث میں آپ نے فرمایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے کر گئے ہیں، اور دیگر انبیاء کی کتابوں میں بھی بشارتیں موجود ہیں۔ انجیل برنباس کا تو کوئی صفحہ خالی نہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت نہ ہو، لیکن باقی انجیلوں میں سے یہ بشارتیں نکال دی گئی ہیں۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا ہے اور اس پر میری ڈالی ہوئی ذمہ داری قبول کر لی ہے؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کر لیا۔ انبیاء اور رسل سے یہ عہد عالم ارواح میں لیا گیا، جس طرح تمام ارواح انسانی سے عہد الست لیا گیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، اسی طرح جنہیں نبوت سے سرفراز ہونا تھا ان کی ارواح سے اللہ نے یہ اضافی عہد لیا کہ میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں گا، تم اپنی امت کو یہ ہدایت کرتے جانا کہ تمہارے بعد جو نبی بھی آئے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد اور نصرت کرنا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اب تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو جس نے بھی منہ موڑ لیا اس کے بعد تو یقیناً وہی لوگ سرکش اور ناہنجار ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن اور حدیث کے پورے ذخیرے میں کہیں کوئی ایسا جملہ نہیں ملتا جس میں کہا گیا ہو کہ اے میری امت میرے ساتھ عہد کرو کہ میرے بعد اب کوئی نبی آئے گا تو اس پر ایمان لاؤ گے۔ پورے قرآن میں یا احادیث میں کوئی ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ملتی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ وہ عہد جو اللہ نے تمام انبیاء سے لیا ہے وہ مجھ سے بھی لیا ہے، اور تم سے بھی میں عہد لیتا ہوں کہ میرے بعد آنے والے انبیاء پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، بلکہ اس کے برعکس قرآن مجید کی کئی آیات اور بیسیوں احادیث موجود ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء قرار دیا گیا۔ قرآن میں بھی خاتم النبیین کے الفاظ موجود ہیں۔ جہاں یہ صورتحال ہے تو ختم نبوت پر شک کرنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے بارے میں سوچنا سراسر قرآنی تعلیمات سے انحراف ہے اور کفر کی بدترین شکل ہے۔ یہاں آپ کو ایک عقیدے کی بات بتا دوں، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کی نبوت اور اس کی شخصیت اور اس کے کسی بیان اور اس کے کسی کلام پر غور کرنا بھی کفر ہے۔
ایک تو ہے اس کی نبوت پر ایمان لانا، یہ تو کفر ہے ہی، مگر اس کی کسی بات پر دھیان دینا اور اس کو لائق کے احترام سمجھنا، یا یہ کہنا کہ دیکھیں تو صحیح یہ کیا کہتا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اگر وہ نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے تو اس کی کوئی بات اس قابل نہیں ہے کہ اس پر دھیان دیا جائے۔ اس کو موضوع بحث بنانا کہ وہ نبی ہے کہ نہیں ہے، اس کی نبوت کے حق میں یہ دلائل ہیں، ان دلائل پر غور کیا جائے، یہ سب بذات خود کفر صریح ہے۔ اس کی کسی تقریر یا تحریر کو پڑھنا، سننا، اس پر غور کرنا سب حرام ہے۔ آگے آیت نمبر 83 میں فرمایا جا رہا ہے افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، جبکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، چاہے خوشی سے اور چاہے مجبوراً، اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹا دیا جائے گا۔ فرمایا کیا تم اللہ کے سوا، اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہو؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں میں جو کوئی بھی ہے اللہ کی بندگی اور اطاعت کر رہا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں میں زندہ مخلوق بھی ہیں۔ یہاں لفظ من آ گیا ہے تو معلوم ہوا کہ بعض سیاروں میں کوئی زندہ مخلوقات بھی موجود ہیں۔ فرمایا آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہے، اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، اللہ کے نظام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے، اور سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 84، قل آمنا باللہ وما انزل علینا، کہیے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو بھی موسیٰ، عیسیٰ اور تمام انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور ہم ان میں سے کسی ایک کے مابین بھی کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم تو اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ یہی مضمون سورہ البقرہ میں بھی اس سے پہلے آ چکا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو وہ اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور پھر آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر رہے گا۔ آیت نمبر 86، كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ رسول حق ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بینات آ چکی ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں ایک اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، لیکن ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت چاہے، جو ہدایت پر چلنے کا فیصلہ کر لے کہ مجھے اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اب اس زندگی گزارنے پر اللہ اسے توفیق دیں گے اور اسے اور آگے بڑھائیں گے۔ اس کے برعکس ایک شخص ایک مرتبہ ایمان لانے کے بعد کہتا ہے کہ یہ تو مشکل کام ہے اور ایمان سے بھاگ جاتا ہے۔ دل میں ایمان ہے لیکن غفلت، نفس پرستی یا مفاد پرستی کی وجہ سے وہ ایمان اور اسلام سے دور ہٹ جاتا ہے، تو ایسا ظالم اللہ کی طرف سے ہدایت کا مستحق نہیں ہے۔ ایسے شخص کی سوچ یوں ہوتی ہے کہ یہ تو ہمارے نبھانے کی چیز نہیں ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہاں تو جان لڑانی پڑتی ہے، یہاں بڑی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، سب سے پہلے تو اپنے نفس کی قربانی ہے، یہ غریب غربا، یہ بلال حبشی اور فلاں فلاں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے بعض دفعہ بلال کی جھڑکیاں بھی کھانی پڑ جائیں، یہ سب ہماری برداشت سے باہر ہے۔
کفار قریش کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ آپ ان غربا کو ایک طرف ہٹا دیں، پھر ہم آتے ہیں، یا ان کے اوقات علیحدہ کر دیں اور ہمارے علیحدہ سے وقت دے دیں تو ہم آ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ نہیں ہوگا، انہی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ اب جن لوگوں کی ناک اونچی ہوتی ہے وہ ایسے موقع پر ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے خطرناک چیز یہ ناک ہے، یہ ڈبو کر رکھ دیتی ہے۔ اسی کی وجہ سے ہی قتل ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہی جرائم ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہی انسان ایمان سے دور دور رہتا ہے کہ دین کا فلاں کام کیسے کروں گا، جبکہ کل تک یہ کام میری توہین کا باعث تھا۔ تو فرمایا یہ نہیں ہوگا، اونچ نیچ ختم کرنی پڑے گی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کر لیا، اور وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں کہ یہ لوگ ان پڑھ ہیں، کبھی تورات اور انجیل اور زبور نہ پڑھی ہو، کھلی کھلی نشانیاں ان کے پاس موجود ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی دیکھ چکے ہیں۔ بینات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ حضور کی ذات کے اندر موجود ہے۔ حضور کے بارے میں بینات ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد صرف مفاد پرستی اور نفس پرستی کے تحت ایمان لانے کے بعد یہ کفر اختیار کر چکے ہیں۔ اب ان کو اللہ کیسے ہدایت دے؟ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ آگے آیت نمبر 87 میں فرمایا جا رہا ہے اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ سیدھا ہو جائے تو دنیا کی ہر مخلوق، کائنات کی ہر طاقت ہماری ساتھی، ہماری مددگار اور دوست بن جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کو اچانک ایک جنگل میں پڑاؤ کرنا پڑا۔ وہ جنگل بہت خطرناک تھا، اس میں بھیڑیے اور شیر بے تحاشا تھے، لیکن اس جگہ پڑاؤ کرنا بہت ضروری تھا۔ تو لشکر کے سپہ سالار نے اونچی آواز میں کہا کہ اے درندو، اللہ کے رسول کے صحابہ یہاں پڑاؤ کر رہے ہیں، اس لیے جنگل فوراً خالی کر دو۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ شیرنیاں اپنے نئے جنے ہوئے بچوں کو منہ میں اٹھائے ہوئے سامنے سے گزر گئیں۔ اور یہ جو حدیث میں ہے کہ ایک طالب علم جب قرآن پڑھنے نکلتا ہے، ایک شخص جب سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، تو صحرا کی چیونٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ یہ خطاب آرائی نہیں ہے، پوری دنیا کا ایک ایک ذرہ آپ سے پیار کرنے لگتا ہے کہ یہ ہمارے آقا کا پیارا ہے۔ ایک ایک چیز دعا دیتی ہے اور ساتھ دیتی ہے۔ اور اگر یہ کیفیت ہو جائے کہ اللہ کے رسول کو جان لیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اور پھر نفس پرستی، مفاد پرستی اور معاشی استحصال کے تقاضے میں ایمان لا کر پھر بگڑ گئے، پھر مرتد ہو گئے اور چھوڑ گئے، اور دین کے در پردہ یا کھلم کھلا مخالفت شروع کر دی، تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تو لعنت ہوگی، فرشتوں کی طرف سے بھی ہوگی، اور دنیا کی ہر مخلوق بھی اسے پھٹکارے گی، سب کی طرف سے اس پر لعنت ہوگی۔ اور تو اور خود ان کی اپنی زبان سے جو جملے نکلیں گے وہ بھی ایسے ہوں گے، وہ خود کہتے پھریں گے کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو وہ اپنے آپ پر خود لعنت کرتے پھریں گے، ان پر تمام انسانوں کی، تمام مخلوقات کی لعنت ہوگی۔ یہ ایک نظام ہے۔ اگر کبھی اللہ کا قرب نصیب ہو جائے تو بہت تھوڑے سے ذرائع اور وسائل میں بھی گزارا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ تعلق ڈھیلا پڑ کر کمزور ہو جائے یا ختم ہو جائے تو یقین کیجئے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سب کچھ موجود ہوتا ہے مگر آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ معاملے کو سیدھا کر لینا ایسا ہے جیسے دنیا کی ساری طاقتیں آپ کے حق میں آ گئیں، اور ایسے حالات اور ایسی فضا پیدا ہو جاتی ہے کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ آپ کا خدمت گزار سپاہی بن جاتا ہے۔ اس کیفیت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو پوری کائنات پھٹکار کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آیت نمبر 88 اسی کے تسلسل میں خالدین فیہا
اسی لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف، کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ یہ الفاظ بھی سورہ البقرہ کی آیات 161 اور 162 میں آ چکے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، یعنی سچے دل سے ایمان لا کر عمل صالح کی روش پر گامزن ہو جائیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، یعنی حق کو پہچان لینے کے بعد چاہے زبان سے مانا ہو یا نہ مانا ہو، پھر اگر وہ کفر کرتے ہیں یا زبان سے ماننے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہ یقیناً گمراہوں میں سے ہیں۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا اس میں آگے بڑھتے چلے گئے، دین کا راستہ روکنے میں، دین کی مخالفت میں، اہل ایمان کی مخالفت میں، دوسروں کی سازشوں میں شامل ہو گئے، تو فرمایا ان کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی اور یہ گمراہ لوگ ہیں۔ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ بتا دیے جو اہل ایمان تھے لیکن نفس کے تقاضوں میں، سیاسی معاشی تقاضوں کے تحت ایمان چھوڑ دیا اور کفر اختیار کر لیا اور کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے، یہ ایک ہٹ درمی کی کیفیت ہوتی ہے، تو فرمایا ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آخری موقع پر جب یہ ایمان قبول کریں گے تو توبہ کی طرف آئیں گے، بالکل فرعون کی سی کیفیت کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا میں ایمان لایا کہ الہ تو بس وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو جواباً کیا فرمایا گیا، اب تو توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے، تو نافرمان تھا اور مفسدین میں سے تھا، ساری زندگی تو نے حضرت موسیٰ کی مخالفت کی اور فساد پھیلایا۔ تو فرمایا کہ ایک تو ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور ایک ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو سحر اور جادو کے چکر میں پڑ جائیں۔ یہ تعویذ گنڈے کرنے والے، یہ جادو کرنے اور جادو کا توڑ کرنے والے لوگ، یہ جو بڑے بڑے اشتہار دے کر لوگوں کو ورغلاتے ہیں اور ایمان خراب کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساحر کو یعنی جادوگر کو فوراً قتل کر دینا چاہیے، اسے توبہ کی مہلت نہیں دینی چاہیے۔ یہ جو بڑے بڑے عامل پروفیسر ہیں یہ اسی زمرے میں آتے ہیں۔ ہاں، اور ایک اور طاغوت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، کسی غیر اللہ سے مانگ رہا ہے، کسی قبر والے سے مانگ رہا ہے، کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن وہ جو چوڑا ہو کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی آئے تو چومنے کے لیے ہاتھ پاؤں آگے کر دیتا ہے، کوئی اس کے آگے سجدہ یا رکوع کرے تو اسے ٹھیک سمجھتا ہے، یہ شخص طاغوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ یہ طاغوت ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے سامنے بھی رکوع و سجدہ کریں، میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں۔ ان طاغوتوں کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، یہ بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں یا ایسی موت مرتے ہیں کہ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا اور ایک سیکنڈ میں مر گئے، یا لوگوں کے لیے عبرت بن گئے کہ کئی کئی دن اور کئی کئی مہینے ان پر سکرات کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ لوگ پورا زور لگا لیتے ہیں کہ ان کے منہ سے کلمہ نکلے، مگر کبھی کلمہ کے الفاظ نہیں نکلتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اب اس رکوع کی آخری آیت، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اسی حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو ان میں سے کسی سے زمین کی مقدار کے برابر سونا بھی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کر سکے۔ ظاہر ہے کہ یہ محال ہے، ناممکن ہے، لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے کہ وہاں پر کوئی فدیہ نہیں ہے، فرمایا کہ اگر تم
کوئی زمین کے حجم کے برابر سونا دے کر بھی چھوٹنا چاہو تو نہیں چھوٹ سکو گے۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ البقرہ کی آیت 148 اور آیت نمبر 123 میں فرمائی گئی کہ اس دن کسی سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیات پر عمل کرنے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق و شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔